बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कराची में है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रशिया ने लगाया था, वो बंद है, लेकिन उसके मुलाजमीन भी मौजूद हैं और उसकी जो करोड़ों की तनख्वाहें हैं मंथली, वो भी जाती हैं। अभी हैरान ना हो। अगली बात ये है कि गुज़िश्ता 23 साल से 23 साल से पाकिस्तान के 10 एयरपोर्ट्स वो गैर फ़ाल हैं, लेकिन वहाँ पे मुलाजमीन मौजूद हैं। वहाँ पे कोई जहाज़ आता जाता नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं और उनकी जो है वो सहूलतें भी जा रही हैं, क्योंकि वो सियासतदानों ने भर्ती करवाए हुए हैं। अगली खबर पे आएँ। अगली खबर ये है कि अहमद नूरानी के भाई ये ईद से पहले गायब हुए थे। आज पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि PSL जो है ना वो हो रहा है पाकिस्तान में, वो क्रिकेट वाला तमाशा, लिहाजा हम जो है ना अभी FIR नहीं काट सके। PSL कल शुरू हुआ है। ये अगवा हुए हैं रोज़ों में और इनकी माँ वो अदालतों में बिलकती फिर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR जो है वो नहीं काटी। बहरहाल आगे चलते हैं। उससे अगली खबर ये है कि हैरान कुन तौर पे अडयाला जेल ने जो है वो कमांडोज मांगे हैं। बताया ये जा रहा है कि 15 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसने कहा है कि इमरान खान को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए, तो इसकी वजह से जो है वो अडयाला जेल ने खसूसी कमांडोज मांगे हैं ताकि इमरान खान को पहुंचाया जाए। ये एक और ट्रक की बत्ती है, ये एक और मोतिया बनाना है। किसी सूरत में वो इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे, इमरान खान को अदालत नहीं लाएंगे, लेकिन ये 15 तक जो है ना वो PTI के अरकान या सोशल मीडिया सो एंड सो, वरना वो लाएंगे नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद बेलारूस के बारे में आपको बताना था कि ये जो लूका है ना, लूका वहाँ का सदर, ये 2020 और 21 में सबसे करप्ट शख्स ये जो है ना डिक्लेयर हुआ था। लूका जो खुम्ब के मेले में ये शरीफ टब्बर का फुफुड़ ये गुम हो गया था और अब इनको मिला है। ये 2020 और 21 का डिक्लेयर्ड करप्ट शख्स है, तो इन्हीं के पास जाना था। फिर दुनिया ने पहली दफा सफारतकारी देखी। ए मेरा अब्बा है, ये मैं हूँ, ए मेरा अब्बा है, ए मेरा चाचा है, ए मेरे अब्बे न समझिए, ए मेरा भाई है, ए मेरा बड़ा भाई है, ए मेरे चाचे न पुत्र है, दिस इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, यहाँ पे होता है, क्योंकि वो नवाज शरीफ ने कहा कि आम जहाज़ पे जाना पड़ेगा, वो भी कुड के जहाज़ बात ही है। पैसे जो है ना वो PIA के हैं, पैसे पाकिस्तानियों के हैं, तो ये 12 लूका के पास पहुंच गए हैं और दावा क्या किया है, 1.5 लाख हुनरमंद अफराद को बेलारूस जो है वो नौकरियां देगा। बेलारूस में अपनी बेरोज़गारी की रेशो चेक कर लें कि वहाँ पे कितनी बेरोज़गारी है, वो कितना सारा मुल्क है, और फिर कौन से हुनरमंद, जेब कुतरने वाले, कौन सा आपने हुनरमंद बनाया नौजवानों को, आपने कौन सा हुनर सिखाया है सिवाय गालियों के और गंदी वीडियोस के? क्या आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख हुनरमंद मोती है? बिल्कुल। 25 अरब वहाँ से आ रहे हैं, 25 अरब वहाँ से आ रहे हैं। वो पिछले दिनों तैयब अर्दवान आया, इतने मुआहदे सारे में 3 साल से क्या आया है मुल्क में? 50 साल की सबसे कम सतह पर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जा चुकी है, और ये 1.5 लाख का बेलारूस। मैंने आपको बताया, इस बात को याद रखना है, डॉट कनेक्टिंग करनी है कि 2020 और 21 का वो करप्ट तरीन शख्स था, इन्होंने वहीं जाना था। इन्होंने सैयद अली खामनाई के पास जाते, कोई दुआ शुआ लेते, कोई तावीज़ लेते, लेकिन अली खामनाई के पास जाकर ये क्या करते, ये चोराना टब्बर, इन्होंने अपने जैसे के पास जाना था। बहरहाल ये वो 1.5 लाख, अगर आपको नौकरी चाहिए तो बेलारूस पहुँचें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि PIA की जो निजकारी है वो IMF के साथ वादा किया गया था, लेकिन वो वादा वो पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह ये है कि जितना PIA पे कर्जा है ना,
تو وہ خریدنے والا پہلے ہی جب آتا ہے وہ قرضہ سنتا ہے کہ یہ پہلے قرضہ اتارنا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں آتا خریدنے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، خوج آصف نے، میں نے کل پرسوں رپورٹ کیا تھا کہ پی آئی اے پہ جتنا بھی قرضہ تھا نا وہ ڈال دیا حکومت کے کھاتے میں کہ وہ حکومت پے کرے گی۔ حکومت کہاں سے پے کرے گی؟ لوگ پے کریں گے کہ لوگوں کے حوالے کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی حکومت کا، پاکستانی حکمرانوں کا کیا سٹائل ہے، میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے پیسے لے کر کسی سے 1000، کسی سے 2000، کسی سے 3000 مرسڈیز لیتا ہوں۔ مرسڈیز بڑی زبردست گاڑی ہے، اس پہ سیر کون کرے گا؟ میں۔ وہ ہوگی کس کے پاس؟ میرے پاس۔ اور وہ پیسے کس کے ہیں؟ وہ پیسے آپ سب لوگوں کے ہیں۔ یعنی اس کا فیول بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اس کی مینٹیننس بھی آپ نے پوری کرنی آپ نے ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھ، یہ پاکستانی حکمرانوں کو یہ وتیرہ ہے۔ پی آئی اے کا خسارہ ایک اور نئی کمپنی رجسٹرڈ کروائی، اس میں منتقل کر دیا کہ جی پی آئی اے منافع میں چلی گئی ہے، راتوں رات منافع میں چلی گئی ہے۔ کیوں منافع میں چلی گئی ہے؟ کہ جی وہ بیچنی ہے، اس لیے منافع میں چلی گئی ہے۔ یہ 2 دن ہوئے خوج آصف نے کہا ہے کہ میں رات کو سویا ہوں، صبح اٹھوں تو پی آئی اے منافع میں تھی۔ اب وہ یہی شو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پی آئی اے جو ہے، آئی ایم ایف نے ڈیٹ دی تھی کہ جو ہے نا، وہ شکر ہے آئی ایم ایف ڈیٹ نہیں دیتا مائیں بیچنے کا کہ فلاں ڈیٹ کو اپنی ماں بیچ لو، اچھے ریٹ تھے بیچ دیتے۔ بالکل۔ بہرحال جی پی آئی اے ابھی تک نہیں بک سکی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت مانگی ہے، وزیر خزانہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر وہ 1947 والا ڈرامہ کیا ہے؟ وہ معاشرتی علوم کیا ہے؟ قائد اعظم کون تھا؟ آئی ایم ایف سے منظوری مانگی ہے۔ پہلے سنا ہے کہ 10% انہوں نے کہا تنخواہوں میں اضافہ، پھر انہوں نے 5% کہا، آئی ایم ایف نہیں مانا۔ اب 5% پہ یا 10% پہ یہ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھانے دیں۔ تو وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی اجازت سے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے تو پھر دعا کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حسب معمول جو تیسری عالمی جنگ نہ صرف جاری ہے بلکہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ امریکی مصنوعات پر چین نے ٹیرف عائد کیا ہے، اور وہ ٹیرف ہے 125%۔ 125% ٹیرف عائد کر دیا ہے چین نے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ میں دم خم ہوتا ہے، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ امریکہ اس طرح کر رہا ہے تو چین بھی جو ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ کر رہا ہے، اور چین نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے امریکہ کی 6 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، بڑی کمپنیوں کو، کہ یہ یہاں پہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ چین کے اس اقدام سے ایشیا کی جو تھی سٹاک مارکیٹس وہ کریش کر گئی ہیں۔ بہرحال یہ ہاتھیوں کی لڑائی جاری ہے، چھوٹے چھوٹے ملک اس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، پس رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کب تک جو ہے۔ حالانکہ جو چین کا رویہ ہے وہ دانشمندانہ ہے، وہ پہلے وہ قدم نہیں اٹھا رہے، وہ جوابی اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے دنیا میں اپنی سیر رکھنی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے 125% جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ کالا یرکان، جو خود کالا یرکان ہے، اس کا کرونے کا جو ٹیسٹ تھا وہ منفی آ گیا جی، ہسپتال سے وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، اور جو یہ ہسپتال میں چھپ کے حاصل کرنا تھا، 4 اپریل کو تقریر نہ کرنی پڑے، لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، پہلے نہروں کی اجازت دے چکا ہے، پانی بیچ چکا ہے جو ہے نا وہ سندھ کا، لہٰذا وہ چھپ گیا پہلے۔ اب حالات چونکہ نارمل ہو گئے ہیں، چھوٹا یرکان بھاگ گیا دبئی میں، یہ یرکان ہسپتال سے جو کالا یرکان ہے یہ فارغ ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کی جو دعائیں تھیں ان میں یا بد دعائیں تھیں ان میں کوئی دم نہیں تھا، لہذا وہ فارغ ہو کے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ غریب ممالک کس طرح جو ہے نا وہ پس رہے ہیں۔ ایک دن میں سونا فی تولہ 10,000 روپے مہنگا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایشیا ہے اس میں سونے کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے یہ ایک دھات ہے، جس طرح لوہا ہوتا ہے، جس طرح تانبا ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا ایشیا میں دیکھیں
بچیوں کو دیکھیں، شادیوں کو دیکھیں، اس کی کیا اہمیت ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ تو یعنی اس وجہ سے تو 10,000 فی تولہ ایک دن میں مہنگا ہوا ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ اس میں پس رہے ہیں، یہ جو جنگ جاری ہے۔ ڈالر پہ بھی دباؤ ہے، سونا ڈالر بھی تھوڑا سستا ہوا ہے چین کے اقدام کے بعد، اور سونا وہ 10,000 روپے ایک دن میں مہنگا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں مردوں پہ جو ہے نا حرام ہے اسلام میں، لیکن جو ہے نا وہ ہماری جو شادیاں، عورتیں، پھر آپ سارا مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو یہ جھٹکے وہ معیشت کو لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ آپ کے لیے الارمنگ خبر ہے، کہ جو سوموار آئے گا یعنی جو نیکسٹ ویک شروع ہوگا، تو شدید ترین گرمی کی پیش گوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات نے، کہ گرمی اپنے اصل روپ میں سوموار سے، جو کمنگ سوموار ہے، اس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے نا وہ ایئرپورٹس کا اور سٹیل ملز کا۔ آج جو ہم اپنے اس میں ڈسکس کریں گے وی لاگ میں ہم مبارکباد دیں گے سارے مل کے۔ آپ جانتے ہیں جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو، کیونکہ ایک لوسر صاحب ہیں، کوئی رفیق لوسر کہہ رہا ہے، کوئی پرویز لوسر کہہ رہا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بیلجیم سے تشریف لائے ہیں، اور ان پر بڑے پھول پھینکے گئے، ان پہ چادریں چڑھائی گئیں، بڑے ڈول دھماکے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1,000 ارب کی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کا۔ اب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جو مدت ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں، وہ 3015 تک ہو جانی چاہیے۔ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ لوسر صاحب ڈنکی لگا کر جو ہے وہ بیلجیم پہنچے، پھر وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کار واش، بڑا زبردست کام ہے، ہم کوئی مزدوری کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہاتھ سے کام، القاسب و حبیب اللہ، لیکن ان کو یہاں پہ جب وہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ 1,000 ارب لا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آرمی چیف نے ایک دن کہا تھا نا کہ یہاں پہ ہر طرف جو ہے نا بہاریں ہوں گی، ہر طرف سرمایہ کاری ہوگی، SIFC ہر بندے کے گھر میں جا کے ایک ایک گٹو ریالوں کا دے گی، لیکن لوسر صاحب نے جو ہے وہ کرنسی نہیں بتائی۔ 1,000 ارب پاؤنڈز ہوں گے، 1,000 ارب جو ہے نا وہ یہ ڈالرز ہوں گے، یا ابھی انہوں نے کرنسی نہیں بتائی۔ ابھی انہوں نے اتنا بتایا ہے کہ جی وہ 1,000 ارب پاکستان میں لا رہے ہیں۔ یہ جو لوسر صاحب ہے نا، یہ لوسر صاحب پہلے بھی پاکستان میں آ کر کھڑپینچی چھڑپینچی کرتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں، تجزیہ نگار بھی بن جاتے ہیں، اور سنا ہے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور پھر آپ نے کسی کو بانس پہ چڑھانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ہے یا آپ اسپائڈر مین ہو، یا آپ سپر مین ہو، یا پھر آپ کے بھائی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوں، تو بھائی لوگ نیچے سے بانس دے کر آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ یہ لوسر صاحب یہ عمران خان کے دور میں بھی یہ پاور کوریڈورز میں نظر آتے تھے، یعنی عمران خان کے دور میں بھی یہ ادھر جو ہے نا جھاتیاں شاتیاں مارتے تھے، چکر شکر لگاتے تھے کہ میں ایک بڑا انویسٹر، لیکن جب پتہ کیا ہے، ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ جناب جو ہے بیلجیم میں کار واش کا کام کرتے ہیں، کاریں دھوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے مختلف سپاٹس ہیں جہاں پہ یہ کاریں دھوتے ہیں، وہ کریں، بالکل کریں، زبردست کام ہے، لیکن ہمیں موتیا بنانے کے لیے ادھر پہلے لوگ کام ہیں۔ کیا بیلجیم سے آ کر ہمیں موتیا بنا رہے ہیں؟ یار پہلے یہاں موتی بن کے تھک چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو اوورسیز پاکستانیز آ رہے ہیں، روزانہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے یہ ہر بندہ یہ 1,000 ارب لائے گا، اور آپ کے گھر میں گٹو پہنچیں گے، جس طرح وہ صبح ڈان بریڈ والے پہنچتے ہیں یا دوسرے بریڈ والے، تو یہ ایک ایک گٹو جو ہے وہ آپ کے گھر میں پہنچے گا۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، میرا مطلب ہے فکر بالکل نہیں کرنی، اور آپ نے صرف یہ خواہش کرنی ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر
हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको आपने मुबारकबाद देनी है और उनको 3015 तक अगर वो ओहदे पर रहें और वो यूनिफॉर्म में रहें तो फिर आपने देखना है कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है और कहाँ से कहाँ पहुँचता है। ये अभी तो एक लूसर आया है, अभी तो कई लूसर आएंगे वो यहाँ पे और सारे एक, क्योंकि आगे जो बंदोबस्त किया गया है फी बंदा 3000 पाउंड दिया जा रहा है। सरीना की जो है ना रिहाइश है, इसके अलावा जो है ना लोक मेला में इनके लिए दिल पशोरी का प्रोग्राम है, मौसीकी का, शायरी का, हाइटी का, इशाये का, जोहराने का। हाय शौकत खान हमना पुत्र के धंधा पार तयना को, उसके लिए ये इनको कहते थे ये गद्दार हैं, ये गुमराह हैं ओवरसीज। अब ओवरसीज पर फूल फेंके जा रहे हैं, उनको सेरे पहनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान के बयानिए का। बहरहाल देखते हैं, तो आपने मुबारक भी देनी है और सारे काम रोक के ये आपने लाजमी करना है। तो बहरहाल जी लूसर साहब ने कहा है, लूसर साहब ने कि वो 1000 अरब लाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं सदर आरिफ अलवी और कोर कमांडर लाहौर। इन्होंने अमेरिका में इंटरव्यू दिया है सदर आरिफ अलवी ने, और इन्होंने पहली दफ़ा इंकशाफ किया है कि मुझे कोर कमांडर लाहौर मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो 3 लेज है ना कोर कमांडर तक पहुंचने के लिए, कोर कमांडर हाउस तक पहुंचने के लिए, वो 3 लेज कोई क्रॉस करके दिखाए, खासकर तीसरी लेज, यानी पहले फिर उसके बाद दूसरी फिर उसके पास तीसरी, यानी तीसरी खासकर। तो आरिफ अलवी ने इंटरव्यू दिया है कि वो कोर कमांडर साहब हैरान थे कि ये लोग ये कोर कमांडर हाउस में कैसे पहुंच गए। इन्होंने वो मोर पकड़ लिया, LED सो एंड सो। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें, जिसको खान साहब और PTI वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, कि जानबूझ के लोगों को हांका गया कि अंदर बढ़ो अंदर बढ़ो। फिर आरिफ अलवी ने एक और दिलचस्प बात की है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैं 4 साल लाहौर में रहा हूँ तो जिना हाउस नहीं था लाहौर में कोर कमांडर हाउस था लेकिन जिना हाउस नहीं था। लेकिन जब ये हुआ ना तो फिर आपको पता है, यानी जिना के लोगों को जज्बात में भड़काना, और यकदम इनको याद आ गया, सुबह को उठा कि ये तो जिना हाउस था। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फातिमा जिन्ना ने जब क्लेम की ना ये जगह, और अयूब खान को पता चला कि फातिमा जिन्ना क्लेम कर रही हैं उनके भाई की जगह है, तो अयूब खान ने कहा था कि बुढ़िया के मुंह पर 2-3 लाख रुपए मारो और भगाओ। अयूब खान ने कहा था ये जिन्ना हाउस जिसको बनाया हुआ है, जिस पे कब्जा किया था, कोई जिन्ना हाउस नहीं था। लेकिन जब वो दीवार शिवार जल गई और अब तो हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी है कि सारा 9 मई वाला जो नुकसान है ना वो 19 करोड़ का हुआ, सारा नुकसान 19 करोड़ का, और 1 लाख घरों पे छापा पड़ चुका है, 22 करोड़ के मचल के ले चुके हैं, और कितने लोग खली बली हो गए, कारोबार तबाह, नौकरियां गई, सारा कुछ, वो एक अलग दास्तान है। बहरहाल आरिफ अलवी ने कहा है कि कोर कमांडर साहब ने कहा है कि नामुमकिन है उन 3 रुकावटों को अबूर करना और घर तक पहुंचना। अब आगे आप समझदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने एक खुद करवाया है जी सर्वे, ये भी सदर साहब ने। अब जानते हो सदर हैं, जाहिर है उनके पास सारा कुछ मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे कराया है और उस सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। यानी हम तो समझ रहे थे कि 60% लोग खान साहब के साथ हैं, चलें 70 कर लें, चलें आप कहते हैं तो 80 कर लें। लेकिन सदर साहब अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के सर्वे में ये आया है कि जो 90% लोग हैं ना पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान के नज़रिए के साथ है। यानी जो लोग मुखालिफ हैं वो इमरान खान की दयानतदारी को मानते हैं, जो लोग मुखालिफ हैं वो इमरान खान की दिलेरी को मानते हैं। ये तो राणा सनाउल्लाह, सुहेल वड़ाई, ये सारे जो मुखालिफ हैं वो सारे कहते हैं कि जी हम तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी दिलेरी से खान साहब जो है वो जेल काटेंगे। बहरहाल ये सदर अलवी ने बता दिया है कि 90% रिजल्ट गया है एस्टेब्लिशमेंट के बाद, एस्टेब्लिशमेंट के पास, कि ये लोग जो है वो खान साहब के साथ हैं। 3 लगातार अगर गंदे स्टेट ड्रामे हुए ना
تو وہ تھیٹر جو ہے وہ مستقل بند کر دیا جائے گا. یہ فرمایا ہے ون اینڈ اونلی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری جو پنجاب کی ہیں کہ جی بند کر دیا جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پنجابی بھائی جو دیکھنے جاتے ہیں ان کو وہی نہیں ملے گا تو انہوں نے تھیٹر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ یعنی انہوں نے تھیٹر میں جا کر کیا کرنا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ گانے نہیں ہوں گے، ناچ نہیں ہوگا، سو اینڈ سو. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، اسٹیٹ ڈرامے ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں. میں نے تو زندگی میں کبھی اسٹیٹ ڈرامہ نہیں دیکھا. یعنی اس طرح سامنے بیٹھ کے ٹی وی پہ تو دیکھیں تو وہ ویڈیوز میں یعنی میرے ذہن میں گندا ذہن ہے نا، خیالات آتے رہتے ہیں کہ مکھی منتری کے پاس ویڈیوز ہیں. یعنی سٹیجوں پہ تو ٹھیک ہے آپ پابندی لگائیں، تھیٹر بند کر دیں، ظاہر ہے آپ جیت کے آئے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں، اور کیپٹن صفدر نے کہا کہ اس ویڈیو میں کوئی سوئمنگ پول میں پڑا ہے، کوئی واش روم میں پڑا ہے، اور آپ کے سامنے میں درخواست کر چکا ہوں کہ اگر وہ سوئمنگ پول والا ایچ ڈی پرنٹ ہے تو وہ اگر مل جائے تو غریبوں کا بھی حال بہتر ہو جائے، ہم بھی دیکھ لیں. پھر واش روم والی چلے ہمیں نہ دیں، واش روم میں پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے ادھر ہم نہیں جاتے. سوئمنگ پول والی اگر ایچ ڈی ملیں گے تو وہ ہم جو ہے نا یعنی کر بھلا ہو بھلا. یہاں پہ ویسے بھی تفریح کے مواقع، یہ کیپٹن صفدر کہہ چکے ہیں کہ میری بڈھی کول سوئمنگ پول نہیں ویڈیواں، واش روم یا ویڈیواں موجاں. تو وہ اگر ہمیں سوئمنگ پول والی، تو بہرحال ان ویڈیوز کا ان سے جو ہے نا وہ پوچھنا تھا کہ اگر جو ہے نا وہ ان کی پابندی کے بارے میں کیا خیال ہے جو مکھی منتری کہہ دیں گے میرے پاس ہیں، میرے ابے کو ہی پتہ ہے. حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی سے کسی نے پوچھا کہ بہت سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ مولانا نے جواب دیا آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل آپ کا حق ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. مولانا نے جواب دیا سید ابو الاعلیٰ نے کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ کہ معیار تو حسین تھے اس وقت. تو عمران خان جیل میں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اے ویس کوٹاں لے، ٹائیاں لے، کوٹاں لے، کلین شیواں لے، اے پپو، اے چکنے، یہ باہر کیوں ہیں؟ یہ اندر ہونے چاہیے. وہ جھنڈل وزیر اعلیٰ کیوں ہیں گنڈا پور؟ وہ بائیکاٹ کرے وفاقی حکومت کا، وہ کوئی تعاون نہ کرے، ابھی جس طرح منرل بل ہے نہ کرے. یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جو بھی لوگ باہر ہیں نا، اور بات دل کو لگتی ہے، جو بھی لوگ باہر ہیں وہ اصل میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے. اور وہ بتا چکے ہیں اعلی حضرت قبلہ و کعبہ جتنے بھی ہیں ان کو بتا چکے ہیں کہ بھائی ہم کمپرومائزڈ ہیں، ہم 2 نمبر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ اعلان کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ان کی کالی پینٹیں، ان کی کالی ویسٹ کوٹیں، ان کی چڈیاں، ان کی بنینیں سب کچھ اتار دے گا. یہ واقعی فارورڈ بلاک ہیں جو باہر ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حامد میر نے کہا کہ خان کو بھی پتہ ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے. آپ اس شخص کی دلی کیفیت کا اندازہ کریں جس کو پتہ ہے کہ یہ میرے ملنے جاتے اور اسے پتہ ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے، جسے پتہ ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے. یہ 2 نمبر ہیں. یہ ابھی وہ رضیہ سلطانہ میں نے کہا تھا جو عمران خان سے ملی ہیں، تو اس کو انکشاف ہوا ہے کہ وہ جا رہے تھے بیرسٹر گور، چیئرمین چکنا اور یہ سارے، تو رضیہ سلطانہ کو بلایا کہ تو یا بہنیں روڈ پہ بیٹھی ہیں، ان کو جا کے نیلے دلے میں چھوڑا ہے. بیرسٹر گور رضیہ سلطانہ حیران پریشان، انٹرویو دیا انہوں نے کہ میں تو حیران پریشان کہ میں تو عالیہ حمزہ کی دوست ہوں، پارٹی، یہ آپ نے پہلے نام سنا رضیہ سلطانہ؟ تو وہ بیرسٹر کو کر کے اس کو بھی ساتھ لے گیا. حامد میر صاحب کہتے ہیں جتنے بھی لوگ گرفتار نہیں ہوئے نا وہ فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کا. اور بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل. جنید اکبر نے کل کیا کہا سوات میں کہ میں یہ نفرت آگے بھی بتاؤں گا نسلوں کو، آگے بھی ہم گھسیٹ کے آئین کے نیچے لائیں گے، کیونکہ جنید اکبر کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. تو جو لوگ باہر ہیں وہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے.
ان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں، ان سے کسی بہادری کی توقع نہ رکھیں، ان سے کسی تحریک کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں ایک بندہ ہے، وہ ہے مراد سعید، اور جو اس کے ساتھی ہیں جو جوان ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں قیادت، تحریک اپنے ہاتھ میں لے لیں تو کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ جو بھی لوگ باہر ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ بزدل ہیں، وہ جرنیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔